السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ جیل جائے عبرت یا گھر؟ کولمبین مافیا کے سرغنہ پابلو اسکوبار کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم مانا جاتا ہے، جو ایک موقع پر دنیا میں امیر ترین تھا۔ ایک بار کیمپنگ کے لیے گیا۔ ریزورٹ میں ایندھن ختم ہو گیا۔ اس نے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے $20 کروڑ کے نوٹ انگیٹھی میں جلا دیے۔ وہ 80 ٹن کوکین ماہانہ امریکہ اسمگل کرتا تھا، جس سے سالانہ $20 ملین حاصل ہوتے۔ پابلو نے عدالتوں سے لے کر پولیس اور سیاست دانوں سمیت بہت سو کو زیر دام رکھا ہوا تھا، تاہم راستے میں آنے والے 200 ججوں 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو مروایا۔ پابلو نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ کولمبیا کا صدر بننا چاہتا ہے۔ اس نے انتخابات میں حصہ لیا اور جیت گیا۔ امریکہ اس کا سخت مخالف تھا، جس کا اس کی گرفتاری کے لیے کولمبیا پر دباؤ تھا، جو ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ تو امریکہ نے پابلو کو مجبوری سے آگاہ کیا، جس نے سرنڈر کرنے پر مشروط رضامندی ظاہر کی۔ اس نے خود محل نما جیل بنائی، جس کے اندر اور باہر کئی میل دور تک حفاظت کے لیے اپنی پولیس تعینات کر دی۔ جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں میسر تھیں۔ جیل کے تمام اخراجات اس کے ذمہ تھے۔ امریکہ کا مزید دباؤ بڑھا تو حکومت نے اسے سرکاری جیل میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس پر وہ آمادہ نہ تھا اور موقع پا کر اپنی جیل سے سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا۔ یہ ساری کہانی پاکستان میں اتفاقات کے شاہکار، جن کو اتفاقات نواب شاہ سے اٹھا کر ایوان صدر لے گئے، ان پر تھوڑی تھوڑی منطبق ہوتی ہے۔ ان کا سٹیٹس بدلا، زندگی بدلی، مگر مائنڈ سیٹ نہ بدل سکا۔ کہتے ہیں عمر ڈھلتے سٹیٹس بدلتے، تعلیم یافتگی کے بعد بھی جو بندہ نہیں بدلتا، اسے بس شریف زادہ ہی سمجھے۔ سیاست میں آنے سے پہلے آصف زرداری جیل گئے یا نہیں؟ سیاست میں آنے کے بعد بار بار اور کئی بار گئے۔ اتنی بار اور اتنا عرصہ جیل میں رہے کہ گزشتہ دنوں جب ان کے خلاف مسلم لیگ نون دور میں بنائے گئے مقدمات سے گرد جھاڑی جا رہی تھی، تو ان کی طرف سے برملا کہا جاتا تھا، ہمیں جیل سے نہ ڈرایا جائے، یہ ہمارا دوسرا گھر ہے۔ اس میں تو شک نہیں، اپنا گھر جنت ہوتا ہے۔ ان کے ساتھیوں پر پہلے ہاتھ ڈالا گیا تو نیب کو مخاطب کر کے کہا، مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ اس سے لگتا تھا ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو آسمان گر پڑے گا، مگر پورے ملک میں ایک پتا بھی نہ ہلا، کوئی طوفان بالخیز بھی نہیں اٹھا۔ نیب اور اس کے سربراہ بدستور اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ماضی میں جب جیل کاٹی تو آتش جمع اور قوی مضبوط تھے۔ اب آتش تو کیا، راکھ میں چنگاری بھی موجود نہیں۔ قوا مضمحل ہو چکے۔ جیل جو کبھی گھر لگتا تھا، اب عقوبت خانہ نظر آتا ہے۔ نیب کے پاس رہے تو عدالت جا کر شکایت کی، انہیں عید کی نماز تک پڑھنے نہیں دی گئی، دیگر نمازوں میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ زرداری اور تہجد گزاری۔ فریال آپا اسی نیب کی مہمان بنے رہنا چاہتی تھی۔ انہیں ان کی خواہش کے برعکس نیب کی حراست سے جیل منتقل کیا گیا تو وہ ہسپتال داخل ہو گئیں۔ بیماری میں ڈاکٹروں کی رائے میں افاقہ ہوا تو انہوں نے ڈسچارج کر دیا، مگر فریال بدستور بیمار رہنے کی حسرت لیے ہوئے تھی۔ انہیں جیل منتقل ہونا پڑا، جس پر بلاول مسئلہ کشمیر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ابا جی اور پھپھو کی جیل مشکلات پر آگ بگولا ہو گئے۔ خاندانی معاملہ مسئلہ کشمیر پر بھاری پڑ گیا۔ مریم نواز کی گرفتاری پر بھی بلاول کے سینے پر غصے میں سانپ لوٹنے لگے۔ وہ ہوش سے بے گانہ ہو کر گالیاں بکنے لگا۔ کہا، عورتوں کو پکڑتے ہو، مردوں سے مقابلہ کرو۔ مردوں سے بھی مقابلہ جاری ہے۔ کتنے مرد اندر ہیں، آپ کی باری بھی شاید دور نہیں۔ یہ کوئی ظلم، زیادتی اور انتقام نہیں، اپنے اعمال کا نتیجہ اور کرموں کا پھل ہے۔ ریان علی کو گرفتار کیا گیا تو انکل نواز شریف کو بھی احترام
نسواں اور غیرت کا درس دے دیتے۔ قابل فخر ہے وہ لیڈر شپ جو عمر کے ایسے حصے میں ہونے کے باوجود جب انسان کی اللہ سے لو لگی ہوتی ہے وہ بلاول کے حضور دست بدستہ سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا یہ علامہ اقبال کے دعائیہ اشعار کا سراپا ہے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کا۔ آصف زرداری جیل سے عدالت پیش ہوئے تو جیل عملے کی بھی شکایت کی وہ تنگ کرتا ہے۔ وہ کان میں سیٹیاں بجاتے ہیں یا رات کو مجرا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں زندہ ہے بی بی ہے کہ نعرے لگاتے ہیں۔ جیل کو جیل کہنے والوں کو گھر جیسی سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ جیل میں ایک کلاس مانگی جو اب اس کے لیے دستیاب نہیں کہ جیلوں میں سب قیدیوں کا سٹیٹس اپ کر دیا گیا ہے، لہٰذا زرداری صاحب اور فریال صاحبہ کو اپنے خرچے پر 5 اسٹار سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ جیل میں ان کو اے سی، فریج، ٹی وی، ریڈیو، آئی پیڈ، کوکر، ٹوسٹر، ٹارچ، استری اور اٹینڈنٹ سب میسر ہے۔ جیل عبرت گاہ ہوتی ہے۔ اب یہ شریف شہریوں کے لیے موٹیویشن اور حوصلہ مندی کے باعث ہوگی۔ اپنے خرچے تو ایسے قیدی بھی ہیں جو اسکوبار کی طرح 5 اسٹار سہولتوں سے مزین جیلیں بھی تعمیر کرا سکتے ہیں۔ ایسے دھنوانیوں میں زرداری، فریال تالپور، نواز، مریم، شہباز شریف، حمزہ اور شاہد خاقان عباسی سمیت بہت سے ہیں۔ اسکوبار اور زرداری کا جغرافیہ تو نہیں، کچھ ہسٹری اور کیمسٹری تھوڑا تھوڑا ملتی ہے۔ وہ صدر بننا چاہتا تھا، یہ صدر بن گئے۔ اس نے ایک رات میں 20 کروڑ ڈالر کے نوٹ جھونک دیے۔ زرداری صاحب کے پاس ڈالروں کی اس سے زیادہ بہتات ہے۔ اتنے ڈالر کے 6 ماہ تک ایک شوگر مل ان کے ایندھن سے چلا سکتے ہیں، اور شریف زادوں کے پاس ان سے زیادہ نہیں تو کم دولت بھی نہیں ہے۔ ان کی بھی کئی شوگر ملیں ہیں۔ ان نوٹوں کی آگ سے دھواں نہیں، شاید خون بھاپ بن کر اڑے گا۔ کس کا؟ ادھر جنرل باجوہ کو یک ناشد، دو ناشد، یکمشت 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ جنرل راحیل شریف کی جانشین نے اپنے پیشرو کی کسی کو یاد نہیں آنے دی، ان سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی۔ جنرل راحیل نے دہشت گردی اور کرپشن کا گٹھ جوڑ توڑنے کا عہد ضرور کیا، مگر ان کے استادوں نے اس طرف قدم نہ بڑھنے دیا۔ جنرل باجوہ نے جو گٹھ جوڑ توڑ کر رکھ دیا۔ کرپٹ مافیا کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہے، مگر مزید عطا آنے کے خوف سے دبکے ہوئے ہیں۔ جنرل راحیل شریف اپنی ماہرانہ وراثت، جسے گلیکسی کہتے ہیں، مکمل طور پر اپنے جانشین کے حوالے کی۔ ان کی طرف سے بھی یقیناً ایسا ہی کیا گیا، مگر حالات ایسے آن پڑے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا پڑی، جو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ حد 1 سال ہوتی تو بہتر تھا۔ 3 سال کچھ زیادہ ہی مدت ہے۔ جنرل باجوہ کی خدمات کا اعتراف اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح بھارت چیف آف ڈیفنس اسٹاف کر رہا ہے۔ چونکہ یہ عہدہ پہلی بار کسی کو دیا جانا ہے، اس لیے اسے کسی نئے جرنیل پر آزمانے یا کسی نئے جرنیل کے پرانا ہونے تک انتظار کرنے کی بجائے جنرل بپن راوت کے سر سجایا جا رہا ہے۔ حالانکہ جنرل راوت اپنی کارکردگی جس میں ابھینندن، دھانی اور پاک فضائیہ کے ان کا نشانے پر آنا شامل ہے، اس پر تو یہ کورٹ مارشل کے ذریعے موت کا حقدار ہے۔ لیکن اس سے کسی کو فرق نہیں پڑا۔ اس طرح کے مزید واقعات اور ہسٹری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔